اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ سورہ مبارکہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، آیت کا نشان 179۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، خدا وہ ہے جس نے تم انسان کو ایک نفس سے خلق کیا، وجعل منها زوجہا، اور اسی نفس سے تمہارے لیے تمہاری جوڑی کو خلق کیا، لیسکن الیہا، تاکہ انسان اپنی جوڑی سے سکون حاصل کر سکے۔ پاک پروردگار نے اس کائنات کے نظام کی بنیاد کچھ یوں رکھی کہ ہر چیز کو جفت جفت پیدا کیا، اور اس بات کا اعلان پالنے والے نے سورہ ذاریات میں کیا اور ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑیوں کو پیدا کیا۔ اور اسی نظام کے تحت خدا نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بھی جوڑی کی شکل میں پیدا کرتے ہوئے سورہ نبا میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جفت جفت جوڑیوں کی صورت میں قرار دیا۔ اور معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی گھرانے کی بنیاد جوڑی، زوجیت اور رشتہ ازدواج پہ رکھنے کی وجہ پاک پروردگار نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی، جسے سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ بتلایا کہ خدا نے جوڑیوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ ان کی زندگی پرسکون رہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے باعث راحت و آرامش بنے۔ یقیناً اس تمہید کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی زوج اور زوجہ اپنی مشترکہ زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہوں، کوئی زوجہ زوجیت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اپنے زوج اور اپنے شوہر کی زندگی کو راحت اور آرامش کا گہوارہ بنا رہی ہو، تو اس زوجہ کا اس دنیا سے چلے جانا اس کے زوج اور شوہر کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور غم ہوا کرتا ہے۔ یقیناً یہی وجہ تھی کہ یکے بعد دیگرے جناب ابو طالب اور ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ اور اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح ابو طالب اور خدیجہ کا اس دنیا سے ایک سال میں چلا جانا ختمی مرتبت کے لیے عام الحزن قرار پایا، یقیناً سن 11 ہجری بھی علی مرتضیٰ کے لیے عام الحزن قرار پایا، کیونکہ یہ وہ سال تھا جس میں علی کے 2 مضبوط ترین ستون اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سال میں پہلے سفر کے مہینے میں علی نے محمد مصطفیٰ کی جدائی برداشت کی، اور اس کے بعد جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ کے مہینے میں علی اختلاف الاقوال علی مرتضیٰ کو فاطمہ زہرا سے جدا ہونا پڑا۔ اور یہی وہ بات ہے جو پاک پیغمبر خود اپنی زندگی میں علی مرتضیٰ سے بیان کر کے گئے تھے۔ شیخ صدوق نے
اپنی کتاب معانی الاخبار میں روایت کو نقل کیا کہ اپنی رحلت سے 3 روز قبل رسول خدا نے علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے 2 ستون تم سے دور ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت کی وفات ہوئی تو میرے مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا احد رکنیہ، یہ محمد مصطفیٰ کی ذات میرے 2 ستونوں میں سے ایک ستون تھے۔ اور جب شہزادی فاطمہ زہرا اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو ایک مرتبہ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا ھذا الرکن الثانی، یہ وہ دوسرا رکن تھا جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے مجھے اطلاع دے رکھی تھی۔ یقیناً فاطمہ زہرا جو زوجیت کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے علی کی زندگی کو پرسکون بنائے ہوئے تھیں، علی کی زندگی میں راحت کا سبب تھیں، علی کی زندگی کو آرامش سے بھر رکھا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ خود علی مرتضیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، میں علی مرتضیٰ جو کائنات کا مشکل کشا ہوں، جب میں فاطمہ زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے تمام غم اور اندوہ دور ہو جایا کرتے تھے۔ اس فاطمہ زہرا کے اس دنیا سے جانے کے بعد علی اس دنیا میں تنہا رہ گئے۔ علی کو فاطمہ جیسا کوئی غمخوار نہ ملا، کوئی رازدار نہ ملا، کوئی ہم سخن نہ ملا، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آئی کہ علی مرتضیٰ زمین میں موجود کنوؤں سے کلام کیا کرتے تھے اور اپنے راز ان کے سپرد کیا کرتے تھے۔ اور علی مرتضیٰ کی کیا کیفیت تھی فاطمہ زہرا کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، وہ 2 شعر جو علی مرتضیٰ نے خود جناب سیدہ کی وفات کے بعد ارشاد فرمائے، ہمیں بہت اچھی طرح سے علی مرتضیٰ کی کیفیت سمجھاتے ہیں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلُ وَإِنَّ افْتِقَادِي فَاطِمًا بَعْدَ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَن لَا يَدُومَ خَلِيلُ۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جب بھی 2 دوست ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد ایک جدائی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس جدائی سے پہلے وہ جتنی بھی دیر ایک ساتھ گزار لیں، جتنا بھی وقت ساتھ بتا لیں، یہ کم شمار ہوگا۔ وَأَنَّ افْتِقَادِي فَاطِمًا بَعْدَ أَحْمَدَ، احمد مرسل کے بعد جب فاطمہ زہرا بھی مجھے اس چھوڑ کر چلی گئیں، اس دنیا میں تنہا کر گئیں، تو مجھے سمجھ میں آیا اور یہ بات ثابت ہو گئی دلیل علی ان لا یدوم خلیل، کہ کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہا کرتا۔ علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کے بعد اپنی زندگی کس طرح گزاری، فاطمہ زہرا کا غم کس طرح علی کی زندگی میں نظر آتا ہے، یہ ہمیں خود علی مرتضیٰ کے کلام میں ملتا ہے۔ وہ خطبہ جو میرے مولا و آقا نے جناب سیدہ کی تدفین کے بعد روضہ رسول پر آ کر پاک پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے سید رضی نے بھی اپنی کتاب نہج البلاغہ کے خطبات کے حصے میں جگہ دی، یقیناً مولا علی مرتضیٰ کے حال دل کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا؟ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیک یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک النازلۃ فی جوارک، اے اللہ کے رسول، آپ پر مجھ علی کی جانب سے اور آپ کی اس بیٹی کی جانب سے جو اب آپ کے پاس پہنچ چکی ہے سلام ہو۔ والسریعۃ اللحاق بک، آپ کی بیٹی نے آپ کے پاس آنے میں بہت جلدی سے کام لیا۔ قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، اے اللہ کے رسول، آپ کی صاحبزادی کا غم علی کے لیے قابل برداشت نہیں۔ الا ان لی فی التأسی بعظیم فرقتک وفاتح مصیبتک موضع تعزب، ہاں اللہ کے رسول، فاطمہ کا غم قابل برداشت تو نہیں، لیکن جب علی نے آپ کی فرقت کو برداشت کر لیا تو اب فاطمہ کی فرقت کے لیے فرقت کا برداشت کرنا بھی علی کے لیے ممکن ہو گیا۔ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ، اے اللہ کے رسول، جب میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے ہی آپ کو آپ کی قبر میں لٹایا تھا۔ وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ، آپ کی جان اس حال میں آپ کے جسم سے نکلی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک میرے سینے پر تھا۔
تو یقیناً علی کے لیے فاطمہ کی مصیبت کو برداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں فلقد استرجعت الودیعہ، اے اللہ کے رسول جو امانت آپ نے علی کو سونپی تھی وہ واپس کر دی گئی، واخذت الرہینہ، جو چیز گروی کے طور پہ رکھوائی گئی تھی وہ چھڑا لی گئی، وہ آپ کے پاس واپس پہنچ گئی۔ اب علی کی کیا کیفیت ہے؟ اما حزنی فسرمد، علی کا حزن اب ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا۔ واما لیلی فمسہد، اب علی کی راتیں آرامش اور نیند کے بغیر گزرا کریں گی۔ الا ان یختار اللہ لی دارک التی انت بہا مقیم، اور علی اسی کیفیت میں یہ زندگی گزارے گا یہاں تک کہ خدا علی کو وہیں پہنچا دے گا جہاں آپ موجود ہیں۔ یہ علی کی کیفیت ہے، اور وہاں آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی کیا کیفیت ہے؟ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا، آپ کی بیٹی خود ہی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پر ظلم کرنے کے لیے اجتماع اور ایکا کیا۔ فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ، اے اللہ کے رسول اب آپ خود ہی اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا، خود ہی ان کے احوال دیکھ لیجئے گا۔ هَذَا وَلَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ، یہ سب ہوا، آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا، فاطمہ کو علی سے جدا کر دیا گیا، جبکہ آپ کو اس دنیا سے گئے زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا، ابھی تک آپ کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر موجود تھا، اس سب کے باوجود آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم برتا گیا۔ والسلام علیکما سلاما مودع، اور میرا سلام ہو آپ دونوں پر الوداعی سلام۔ ہاں زادارو، یہ وہ الفاظ تھے جو علی مرتضیٰ نے پاک پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے اس وقت ارشاد فرمائے جب وہ فاطمہ زہرا کو دفنا چکے تھے۔ فاطمہ زہرا کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب علی زندگی جی نہیں رہے تھے، اب علی زندگی گزار رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کا ساتھ جب علی سے جدا ہوا تو اب جو باقی وقت علی نے گزارا ہے وہ کس طرح گزارا ہے، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ کتاب الانوار العلویہ میں یہ روایت شیخ جعفر نقدی نے نقل کی ہے، سند اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن اس روایت کے مضامین کی تائید دیگر روایات سے ملتی ہے۔ بیان ہو رہی ہے وہ حالت، وہ کیفیت جو علی مرتضیٰ کی فاطمہ زہرا کے اس دنیا سے جانے کے بعد تھی، اور اسی روایت کے ضمن میں چند جملے مصائب کے ہوں گے اور ہمارا یہ پرسہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ عمار بیان کرتے ہیں، روایت میں آیا کہ جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئیں، علی نے خانہ نشینی اختیار کر لی، گوشہ نشین ہو گئے۔ اب علی گھر سے نہیں نکلتے سوائے نماز ادا کرنے کے لیے اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے۔ علی کے چاہنے والے جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، علی کے لیے دل تنگ ہونا شروع ہوئے، نہ علی سے کسب فیض کا موقع ملتا ہے، نہ کوئی حدیث سننے کو ملتی ہے، نہ کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک روز عمار یاسر علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اجازت لے کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب عمار علی کو دیکھ رہے ہیں اور علی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ کیا جملے ہیں روایت کے؟ عمار کہتے ہیں فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا جِلْسَةَ الْحَزِينِ الْكَئِيبِ، میں نے علی کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا جیسے کوئی مضطرب و پریشان شخص، کوئی اندوہگین شخص بیٹھا ہوتا ہے، اور علی اکیلے نہ تھے۔ وَالْحَسَنُ عَنْ يَمِينِهِ، حسن علی کی دائیں جانب تھے۔ وَالْحُسَيْنُ عَنْ شِمَالِهِ، حسین علی کے بائیں جانب تھے۔ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الْحُسَيْنِ وَيَبْكِي، علی کا رخ حسین کی جانب تھا اور علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عمار نے خاندان رسالت کی یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ تاب نہ لا سکے، فبکا بکاء شدیدا، ایک مرتبہ بآواز بلند عمار نے گریہ کرنا شروع کیا۔ پھر عمار خود کہتے ہیں جب میرا گریہ تھم گیا، جب میری ہچکی کی آوازیں رک گئیں تو میں نے اجازت چاہی، سیدی تأذن لی بالکلام، اے میرے مولا و آقا، اے علی مرتضیٰ اجازت ہو تو عمار ایک گزارش آپ کی خدمت میں لایا ہے۔ مولا نے فرمایا تکلم یا ابا الیقظان، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ عمار کہتے ہیں مولا آپ ہی ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ ہی ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، اور آپ فراق بنت رسول میں اس قدر بے تابی اور بے صبری کا اظہار کر رہے ہیں۔
گویا یہ جملے نہ جانے کس طرح علی مرتضیٰ نے سنے اور برداشت کیے۔ ایک مرتبہ جواب دیا، اے عمار، جسے میں نے کھویا ہے اس کا غم برداشت کرنا بہت سخت ہے۔ علی نے صرف فاطمہ کو نہیں کھویا، انی فقط تو رسول اللہ بفقد فاطمہ، علی نے فاطمہ کے ساتھ ساتھ رسول خدا کو بھی کھویا ہے۔ گویا فاطمہ کا کھونا ہی علی کے لیے رسول خدا کا کھونا ہے۔ اے علی مرتضیٰ ایسا کیوں؟ جواب آیا، کانت اذا نطقت ملأت سمعی بصوت رسول اللہ، جب فاطمہ گفتگو کیا کرتی تھیں علی کے کان میں رسول خدا کی آواز گونجا کرتی تھی۔ وَإِذَا مَشَتْ لَمْ تَخْرُمْ مشیتہ، جب فاطمہ چلا کرتی تھیں تو ہو بہو محمد مصطفیٰ کی طرح چلا کرتی تھیں۔ خدا کی قسم علی کو جدائی کا احساس ہی فاطمہ زہرا کے جانے کے بعد ہوا ہے۔ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر علی مرتضیٰ کے لیے کوئی غم نہ تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ نہ جانے کس دل سے میرے مولا عمار یاسر سے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَمَّا وَضَعْتُهَا عَلَى الْمُغْتَسَلِ، جب میں نے فاطمہ زہرا کے جسد اطہر کو غسل دینے کے لیے لٹایا، وَجَدْتُ ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهَا مکسورہ، میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کی ایک پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، وَجَنبَهَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ ضَرْبِ السِّيَاج، ارے فاطمہ زہرا کو جو کوڑے مارے گئے تھے ان کوڑوں نے فاطمہ زہرا کی جلد کی رنگت تبدیل کر دی تھی۔ غم صرف اتنا نہیں، غم یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے علی مرتضیٰ کو ان مصیبتوں کے بارے میں بھی نہ بتا رکھا تھا۔ علی مرتضیٰ کبھی حسن کو دیکھتے ہیں تو فاطمہ کی یاد آتی ہے، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں تو فاطمہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب میں اپنی بیٹی زینب کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے فاطمہ زہرا کی یاد ستاتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔